بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے. اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے. فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے، اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو. اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی. اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو، اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور زندگی میں دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا. اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے. تو پورا دین میرے دوستوں کیا ہے؟ پورے دین کے آسانی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دو لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے گئے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے. اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے. اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی. اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا، اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا ہے، جو تقاضا ہے اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جئیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی
खरब पति को देखता है और खरब पति मुल्क वाले को देखता है कि मेरे पास तो माल ही माल है, बाकी वो मुल्क नहीं है। तो जो जिस हाल में है वो समझता है मैं फकीर हूं। 100 वाला भी फकीर है और खरबपति भी फकीर है, मोहताज है। इसलिए कि दुनिया के मामले में ऊपर देखने की आदत है और दीन के मामले में हर आदमी अपने से नीचे वाले को देखता है। एक आदमी 5 वक्त का नमाजी है तो वो 3 वक्त वाले को देखता है कि तो मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं। बहुत सारे मुसलमान तो सिर्फ 3 ही वक्त की पढ़ते हैं। 3 वक्त वाले जुमा वाले को देखते हैं, जुमा वाले उनको देखते हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, और जो जुमा नहीं पढ़ते वो उनको देखते हैं जो इधर उधर की जराई में मुब्तला है कि हम नमाजी तो नहीं पढ़ते, बाकी हम कोई शराबी कबाबी है। और जो लोग इधर उधर के गलत कामों में हैं वो उनको देखते हैं कि जिनके पास कलमा नहीं है, तो कहते हम तो कलमे वाले हैं, हमारी जन्नत तो हमारे लिए है, इनके पास तो कलमा नहीं है, आप इनको जाकर के समझाओ। तो हर आदमी दीन के मामले में अपने से नीचे वालों को देखता है और दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखता है। और हदीस से पाक में आता है कि जब तक दुनिया के मामले में हर आदमी अपने से नीचे वाले को न देखे और दीन के मामले में अपने ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को न देखे, जब तक इसका शुमार शाकिरीन और साबिरीन में से नहीं हो सकता। और अल्लाह तक पहुंचने के ये 2 रास्ते हैं, सब्र और शुक्र। अल्लाह तक पहुंचने के ये 2 रास्ते, एक शुक्र का और एक सब्र का। तो शाकिरीन में से और साबिरीन में से बनने का रास्ता ये है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को हर हाल में देखना और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखना। और हमारे नमूना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया हक क्या है? फरमाया हक वो है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। कयामत तक हक के समझने का यही मयार है कि आपकी जिंदगी को देखा जाए और सहाबा की जिंदगी को देखा जाए और देखकर अपनी जिंदगी की दीनदारी को उनकी दीनदारी से मिलाया जाए तो पता चलेगा कि अगर इस हालत में मौत आ जाए तो हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मेहनत इस बात की है कि हर फर्द उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी को और सहाबा वाली जिंदगी को सामने रखकर अपना जीना और मरना शुरू करे, ताकि आदमी की कमी का पता भी चलता रहे और उसकी तकमील भी होती रहे। और अगर कभी कमी कोताही रह गई तो अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है कि मेहनत की बरकत से अल्लाह कमी कोताही को माफ फरमा देंगे और अल्लाह कामिलीन में उठाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत को जाया नहीं करते। हदीस से पाक में एक वाक़या आता है कि एक आदमी ने 100 आदमियों को कत्ल किया। उसमें नदामत पैदा हुई कि अगर इस हालत में मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो एक अल्लाह वालों के पास जाकर कहा कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, मेरी माफी हो सकती है? फरमाया हाँ माफी हो सकती है, लेकिन जिस बस्ती में तुम रहते हो उस बस्ती के अंदर में अक्सरियत बुरों की है, तो तुम तौबा पर यहां जम नहीं सकोगे। इसलिए करीब में एक नेक लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में तुम चले जाओ, वहां तुम्हारी तौबा कबूल भी हो जाएगी और तुम अपनी तौबा पर जम भी सकोगे इस्तिकामत के साथ। तो ये आदमी ने यहां से चलना शुरू किया और मुकद्दर की बात कि वहां पहुंचने से पहले रास्ते ही में उसकी मौत का वक्त आ गया। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाले कहने लगे कि इसने तौबा का इरादे से चला है, हम लेंगे इसको। अजाब के फरिश्तों ने कहना शुरू किया कि अभी तक इसकी तौबा कबूल नहीं हुई है, इसकी रूह हम लेंगे। तो अल्लाह ताला ने फैसल बना करके एक फरिश्ते को भेजा कि जमीन नापी जावे, अगर ये बुरों के करीब है तो अजाब के फरिश्ते ले, और अगर नेकों के करीब है तो रहमत के फरिश्ते इसकी रूह को ले। और अल्लाह ने जमीन को यह हुक्म दिया कि बुरों से दूर हो जा और नेकों के करीब हो जा,
اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے جئیں گے اور محنت کرتے ہوئے مریں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت، ان کے اندر میں دین داری اور دین کی محنت کی کیا سطح تھی؟ اس کو ہر وقت میں سامنے رکھیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بڑھتی رہے گی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، اس میں کی سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کے راستے سے اور یقین کے راستے سے ملے گی۔ آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ آدمی جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے۔ محلے میں مسجد ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں کھڑے ہونے کی فرائض پر طاقت نہیں ہے، جس کی بھی زندگی میں فرائض اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد جو سارے نبیوں نے جس کی محنت کیا وہ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت کیا۔ جب آدمی کا ایمان اور یقین بن جائے گا تو ایمان اور یقین کے راستے سے جو اسلام آئے گا اور جو کرنے کے کام آئیں گے اور جو بچنے کے لائن کے احکامات آئیں گے اور جو دین کی محنت کے تقاضے آئیں گے، ایمان کے بقدر اس کے اوپر آدمی کھڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا کلمہ ٹھیک کرے۔ تو کلمے کے ٹھیک کرنے کے کیا معنی ہے؟ کلمے کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو اور اس کا یقین بھی صحیح ہو، اور اس یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی تقاضوں پر قائم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے۔ سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو کان ہیں، سب کے دو ہاتھ ہیں، سب کے دو پیر ہیں، سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں، چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں، سب کی ایک ہی شکل ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی یہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان والا آزاد نہیں ہوتا اور جو آزاد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پابندی کا نام اسلامی۔ تو فرمایا دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے 24 گھنٹے میں کہ یہ ایمان والا تاجر ہے، یہ ایمان والا مزدور ہے، یہ ایمان والا حاکم ہے، یہ ایمان والا کسان ہے، یہ ایمان والا مالدار ہے، یہ ایمان والا غریب ہے، یہ ایمان والا مرد ہے، یہ ایمان والی عورت ہے۔ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ایمان کا پتہ دے گی۔ اس لیے سب سے پہلی محنت ہے اپنے یقین کو اور ایمان کو بنانے کی، کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک اور مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجارتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجارنے سے اجڑی ہے۔
اس لیے بنانا اجاڑنا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ ناکامی ہے. کہ فرعون ہے اور نمرود ہے، ملک کے بڑے بڑے نقشے ان کے پاس میں ہیں، لیکن اس میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. قارون کے پاس میں اتنا بڑا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. انداز لگائے خزانہ کتنا ہوگا، لیکن اس خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر میں دسا دیا. شداد کے بعد اتنا سامان تھا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی. حامان فرعون کا وزیر تھا، پوری مملکت کا ذمہ دار تھا، لیکن اللہ نے ان سارے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ کر کے بتلایا کہ ان نقشوں میں زندگیوں کا بننا ہے نہیں. چاہے چند دنوں تک ان کی چلتی نظر آئے، لیکن نتیجتاً ان کو اجڑنا ہے. کبھی اجاڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو موت پر تو آدمی کو اپنا اجاڑ یقینی طور پر نظر آ جاتا ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا اور ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے تو موت پر آدمی کو اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے کہ بات کے سمجھنے کے دو موقع ہوتے ہیں. ایک موقع یہ ہے کہ غلط ماحول میں سے صحیح ماحول میں آدمی کو لانا، اور اس ماحول میں لا کر کے اس کو اللہ سمجھانا، اس کو آخرت سمجھانا، اس کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات سمجھانا. ایک راستہ حق پر آنے کا یہ ہے، اور سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ ماحول میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسرا راستہ موت کا ہے کہ موت کے وقت میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا جب یہ آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو اپنی ناکامی اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے، تو اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا. فرمایا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. ایک آدمی دنیا کے پیٹ سے آخرت کے بارڈر میں داخل ہو گیا، اب یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. اب عالم برزخ اس کے بعد ہے، اور قیامت تک عذاب قبر میں مبتلا رہنا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ماحول میں لینا. دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالا جاوے، اور نکال کر کے اس کو مسجد کے راستے سے اور اعمال نبوت کے راستے سے ہر فرد امت کو اس محنت میں شریک کیا جائے کہ جس کے راستے سے ہر فرد امت میں حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور دین کے ہر محنت کے تقاضے پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بنانے والے صرف اللہ ہے، اور زندگی کے اجارنے والے بھی صرف اللہ ہے. ملک اور مال سے، ڈگری اور عہدوں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ کے بنانے سے بنتی ہے. اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی دنیا جھوپڑے میں ہے تو دنیا کے اعتبار سے کامیابی دے دیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھوپڑے میں رکھ کر دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا،
تو نماز کے راستے سے اور دعا کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس حال کو حل فرما دیں گے. ایسی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت عطا فرمائے. جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے. جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی. اور برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنی دکھنے میں تھوڑی نظر آئے لیکن آدمی کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی. اور آدمی محل میں ہے تو اللہ محل میں زندگی بنا دیں گے. محل والے کو جھوپڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی آپ ہمارا شاہی فرمان سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے. ایک تو سنت پر عمل کرنے کا نفع یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں کہ ان سے آنکھ ملا کر کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین میں پختگی اور مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو سنت نہیں چھوڑے گا وہ کبھی واجب نہیں چھوڑ سکتا اور جو واجب نہیں چھوڑے گا کبھی فرض نہیں چھوڑے گا اور جو فرض نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا اس کو لالچ دی جائے یا چاہے اس کو کتنا ہی ڈرایا یا دھمکایا جائے کبھی یہ ایمان سے نکل نہیں سکتا ہے. جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے. تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو. تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تو میں ہوں، اب تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے. اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی چوک ہو جاتی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور جب اللہ محبوب بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے تو میرے محترم دوستو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے اور دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، اس گھرانے کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ اپنے خزانوں کے ساتھ اور اللہ اپنی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو محمدی بن کر جیتا ہے اور محمدی بن کر کے مرتا ہے. اور اللہ ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہے. اس لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کی پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اور اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی. تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا. بس وہ مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہو گئے، پوچھ رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ یاروں کا. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا. تو اللہ کون ہے؟ اللہ تو سارے ایمان والوں کے ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ سارے ایمان والوں کے ولی ہے. اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے دوست ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان والا محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے. ایک فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے.
کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی بن کر کے آدمی جیے تو کبھی دنیا کی کوئی طاقت اس سے دشمنی کر سکتی ہے؟ اور اگر دشمنی کرے گی تو اس کا وبال ایسا بھگتنا پڑے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی، اس کو نہیں اس کے خاندان کو یاد آ جائے گی نانی، جو اللہ کے دوست کے ساتھ میں دشمنی کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جو ربا میں اور سود میں ہاتھ ڈالے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو سود میں ہاتھ ڈالے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے مال بڑھے گا اور سود سے آدمی مٹے گا، اس کا انجام مٹنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال میں نہیں تو 20 سال میں، 40 سال میں اس کو مٹنا ہی ہے۔ سود کی فطرت میں مٹنا ہے اور صدقے کی فطرت میں بڑھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا محنت کے راستے سے اپنا کلمہ ٹھیک کرے، دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے، اور اس کے ساتھ میں 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی محمدی بن کر کے جینا آ جائے اور محمدی بن کر مرنا آ جائے۔ یہ کلمے کے سیکھنے کے اور ٹھیک کرنے کے معنی ہے۔ ابھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی محمدی بن کر کے جینا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن جو دیا ہے وہ عبادت کی لائن دیا ہے۔ عبادت میں اس کی مشق ہے، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے، اس میں جان لگتی ہے، اور زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے۔ حج میں جان بھی لگتی ہے اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ دونوں عبادت کی لائن ٹھیک کرنا، اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے حق ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس میں شرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی، ورنہ بڑے بڑے گناہ جس کے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو ذات میں بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ لا معبود بحق الا اللہ، فرمایا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قربانی اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، نظر اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے۔ اس لیے اپنی یہ دونوں لائن کو ٹھیک کرنا، سب سے پہلی محنت نماز کی ہے۔ ہمارے کلمے نماز، ہماری تبلیغ کی محنت میں 6 صفات میں یہ 2 بنیادی صفتیں ہیں، کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، علم اور ذکر، ان دونوں کی تکمیل کے لیے ہے، اقرار مسلم اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور اخلاص قبولیت کے لیے ہے، اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے اور پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اصل محنت یہ 2 صفتوں کی ہے، یہ 2 صفت اگر بن جائے تو پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے۔ اس لیے نماز کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کی نماز ایسی بنے کہ جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اطاعت والی بنا دے۔ اسی لیے نماز کی خاصیت بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ جب نماز بنتی چلی جائے گی تو 24 گھنٹے کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں بات آئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے گی، ان قریب نماز اس کو اس کی چوری سے روک دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو اس بچی نے یوں کہا لڑکے سے کہ تم پہلے ایک کام کرو، 40 دن امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے۔
تو اس نوجوان نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھی، تو 40 دن نماز کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال دیا، اپنی محبت دے دیا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے جائے گا، اور تازہ ہوا گھر میں کہاں سے آئے گی؟ یہی کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ ایسا ہی رضائع زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور اچھائیاں زندگیوں میں جو آئے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی بن جائے جیسے نماز میں ہوتی ہے۔ تو نماز میں آدمی اپنی مرضی پر نہیں چلتا بلکہ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قیام کے لیے تو قیام کیا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھے، تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تو تسبیح پڑھے، رکوع کا حکم دیا تو رکوع کیے، سجدے کا حکم کیا تو سجدہ کیے، تشہد میں تحیات پڑھنے کا حکم دیا تو یہ پڑھے۔ جس وقت میں جو کرنے کا حکم ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی نماز کی باہر کی زندگی میں اپنی 24 گھنٹے کے سارے کاموں میں جو اللہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہے اس سے بچنا، اور جب کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں دعوت کا اور دین کی محنت کا تقاضا آئے تو اس تقاضے پر اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کو ہم پورا کر دیں گے تو اللہ ہماری دنیا کو اٹکائیں گے نہیں، اللہ ہماری دنیا میں برکت دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ کرنا تو ہے آخرت کے لیے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ آخرت بنے گی اس کے ساتھ اللہ دنیا بھی بنائیں گے۔ آخرت جو ہے اس کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ دنیا کو مقصود نہیں بنانا ہے، مقصود تو آخرت کو بنانا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ جب اللہ آخرت دین کے راستے سے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس راستے سے بنا دے گی۔ اس لیے نماز پر محنت ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کی زندگی میں ایک نماز زندہ ہونی چاہیے، اور نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے جو پوری زندگی کو نکھار دے اور بے حیائی اور برائی سے زندگیوں کو پاک کر دے۔ روزہ ایسا اچھا امت میں زندہ ہو جائے کہ جو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ یہ روزے کی غایت ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کیا اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ روزے کی برکت سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، کہ جس طرح حلال سے بچ گئے، گھر میں حلال کھانا ہے، حلال بیوی ہے، حلال پانی ہے، لیکن بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو بچ گئے۔ تو جس طرح حلال سے بچ گئے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض فرمائے، اور آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کسی مسئلے میں الجھ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ اس مسئلے میں سے اس کو ایسا نکال دیں گے جیسے سے آٹے میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تقوی کی برکت سے اللہ الجھنوں سے نکال دیں گے، یہ تقوی کی برکت ہے۔ اور زندگی میں تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ دنیا میں جتنے کام مشکل بن گئے ہیں وہ کام آسان جو ہوں گے وہ تقوی کی برکت سے ہوں گے۔ اور یہ فرمایا زندگی میں تقوی پیدا ہوا تو اس تقوی کی برکت سے جو بھول چوک ہو جائے گی وہ معاف ہو جائے گی۔ تقوی کی برکت سے اللہ بھول چوکوں کو معاف کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو نیکی ہوگی اس کو اللہ اس کا وزن بڑھا دیں گے۔ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، اگر آپ ایک رات کی نیکی ہجرت والی مجھے دے دیں اور ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وصال پر، تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک رات اور دن کتنا وزن ہے اس کا
کہ فرمایا اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کام ہوا ان کی زندگی میں. لیکن فرماتے ہیں میں سارے کام آپ کو دے دوں اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں. تو یہ وزن کیسے کہاں سے آیا؟ یہ تقوی کی برکت سے آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی بتایا ہے. سب سے بڑے تقوی والے کس کو بتایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے. تو اتنے بڑے تقوی کی برکت یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہو گیا. اس لیے میرے دوستو فرمایا روزے ایسے زندہ ہو جائے کہ جس سے ہماری زندگیوں میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. ہر آدمی جس کے پر زکات فرض ہے ایسی خوشدلی کے ساتھ زکات دے کہ اس کے دل کا بخل ختم ہو جائے. بخل جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. سخاوت ہے جنت کا درخت ہے اور بخل جہنم کا درخت ہے. تو آدمی کے اندر کا بخل ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے. اس لیے کہ مال کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان جرائم کے پیچھے یا تو مال ہوتا ہے یا بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ دو بڑی خبیث حرکتیں ہیں اور صفتیں ہیں جو دنیا میں ساری فساد کی بنیاد ہے. یا تو مال کی محبت ہے یا بڑا بننے کی محبت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنگل ایک بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کا جذبے والا کرے گا. دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملے گی، یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے. اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے لیے اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے. اور حج کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے. اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے حج میں بہت ساری باتیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے. اور شیطان کو کنکری کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے ماننی ہے. تو حکم پورا کرو گے تم کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ہی کنکری پر تمہارے مہلک گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے ہوئے ایک ایک کنکری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے. ایسے ہر نیکی کے اوپر ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھئی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کے دن. فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے. تو حکم پر زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج ہے. تو عبادت کی لائن زندہ ہو جائے امت میں اور اس کی غائب جو ہے وہ ظاہر بھی زندہ ہو جائے جس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ دوسری بنیاد ہے ہماری دین کی. تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے. ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہر آدمی کے تعلقات ہیں. ماں باپ ہے، بچے ہیں، آپس کا تعلق ہے. میاں بیوی ہے، آپس کے تعلقات ہے. بھائی بہن ہے، آپس کے تعلق ہے. دادا دادی ہے، نانا نانی، آپس کے تعلقات ہے. پڑوسی ہے، پڑوسی کے تعلقات ہے. سیٹ ہے، نوکر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے. ایک حاکم ہے، ایک رعیت ہے. یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان سارے حقوق کو معلوم کر کے ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. ماں باپ کے کیا حق ہے اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا. فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بعض مرتبہ معاشرت کی لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا. کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائے. تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے, اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی. یہ معاشرت کی رحم کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. بچوں کے حقوق ہیں, بچوں کی ضرورتوں سے واقف ہے, ان کے حقوق سے واقف نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام, اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے, دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے. اس کا اچھا نام رکھا جائے. نبیوں کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے, تابعین کا نام ہے, اللہ والوں کا نام ہے. اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے. بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا. پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا. جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں, جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بچوں کے حقوق ہے. بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا. مالدار دیکھ کر کے نہیں, خوبصورتی دیکھ کر لے کر کے نہیں, بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا. یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر, اور اس کے بعد میں بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق. ایسے ہی میاں بیوی ہے, ایسے حاکم اور رعیت ہے, ایسے سیٹ اور نوکر ہے. ان سب کے حقوق ہیں. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی, اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی. کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشرت میں اتنا امن و امان قائم ہوا ہے کہ ایک لڑکی صناع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے, نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے. اور ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے, اس کو پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا, فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد, جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, ایسا میں نے پایا. اور کسی جگہ پر کوئی بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ میرے چند گھر ہیں, ایک گھر سے نکل کر میں دوسرے گھر میں داخل ہوا. اس طریقے سے میرا پورا سفر ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے دنیا پر اثرات ظاہر ہو چکے ہیں, اور آئندہ بھی یہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوگی, اور دنیا میں دین قائم ہوگا, وہ دینی معاشرت پر قائم ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ دینی اور اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا. اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا. جب معاشرت پاکیزہ بنے گی تو پوری امت ایسی بن جائے گی. حدیث میں فرمایا کل جسد الواحد, کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے کام آنے میں, اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے اندر میں سارے اعضاء کی شکل الگ ہے, ہر ایک عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے, پیر کا کام چلنا ہے. ہاتھ چلتا نہیں ہے, پیر پکڑتا نہیں ہے. تو ہر ایک کا عضو الگ ہے, ہر ایک کا کام الگ ہے, لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جماعتیں نہیں بنایا, ہم کو امت بنایا ہے. اور آپ نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ دیا ہے. آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹا ہے. زبان کی رگ کو کہ ہماری زبان کا آدمی ہے, رنگ کی رگ کو کہ ہمارے رنگ کا آدمی ہے, یا ہماری قوم کا آدمی ہے, قومیت کی رگ کو, اور وطنیت کی رگ کو,
اور ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے، پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی زبان کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی وطن کا ہو، فرمایا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہوا ہے تو سب نے الگ الگ رائے دیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کافر رشتہ دار کو مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو اس کے ہاتھ میں اس کے کافر باپ کو دیا جائے۔ بھائی مسلمان ہے اور بھائی کافر ہے، کافر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ہماری ساری رشتہ داریوں سے ہم اوپر ہو چکے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اس کی بھلائی چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت کا فکر کریں گے، لیکن محبت ایمان والے سے کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والے کی محبت دے دے۔ یہ ایمان والا ہے، قابل محبت ہے، چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے۔ جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو۔ کوشش ہو گناہوں سے کیسے نکل جائے، جب گناہوں سے نکل جائے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو اللہ کے محبوب سے ہم کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں، کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی برائی چاہ سکتے ہیں؟ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنی معاشرت میں پاکیزگی لانا، رات کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بھئی اپنی معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ایمان والوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا۔ زندگی میں کبھی کبھی موقع آتے ہیں احسان کے، تو آدمی کو وہ چکنا نہیں چاہیے۔ احسان کے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، ایک طرف کھانا ہے، ایک طرف بھوکا ہے، میں نے صبح بھی کھایا ہے، دوپہر کو نہیں کھا دیا۔ تو ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں جب ہوگی تو میرے دوستوں پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے آنے کا سب سے بڑا سبب اجتماعیت ہے کہ پوری امت ایک بنے اور نیک بنے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے سارے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہوں گے۔ ہدایت کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا۔ دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا کام اللہ کی مدد سے ہو جائے گا۔ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا، اور ہماری الجھنیں جو دنیا میں ہیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر، یہ ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے دور فرما دیں گے۔ آپ دیکھو صحابہ کی ہدایت کے مسئلے کو اللہ نے حل فرما دیا، اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دیا، اللہ نے ان کی الجھنوں کو ختم کر کے ان کو عافیت والی زندگی دیا، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ کریں گے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ ہماری اجتماعیت ہے۔ اور اجتماعیت میں اپنے بھائیوں پر احسان کرنا، ایثار کرنا، انصاف کرنا، اگر ضرورت پڑے غلطی کسی نے کیا ہے تو اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا، یہ ساری چیزیں امت کو توڑنے کی چیزیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے
ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پوری امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنوں، امت کے توڑ کا ذریعہ میں نہ بنوں۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ اس کے ایک بول سے ایمان والوں میں جوڑ پیدا ہوا، گناہوں کی لمبی فہرست ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے تیرا بول ہماری نگاہ میں اتنا وزنی ہے کہ تو نے ہماری نبی کی امت کو جوڑا ہے، اس بول پر ہم تجھے جنت میں بھیجیں گے۔ ایک آدمی کا بہت بڑا نیکیوں کا دفتر ہوگا، لیکن اس کے ایک بول سے امت پہ توڑ پیدا ہوا ہوگا، تو کل قیامت کے دن وہ بول اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے کہ تو نے ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت کو تو نے توڑا ہے، تو جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری معاشرت میں پاکیزگی آئے، ہمارے پاک معاشرت میں انصاف آئے، ایثار آئے، احسان آئے، ہمدردی آئے، ہر ایک کی بھلائی چاہنا آئے، کسی غلطیوں کو معاف کرنا آئے، درگزر کرنا آئے، اور ہر ایک کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرنا آئے۔ جو رحم کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ ہر انسان میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ ہر انسان میں ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ہر مرد اور عورت کی یہ 5 ضرورتیں ہیں۔ تو ضرورتیں محدود ہیں اور خواہش محدود ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں خواہش کی مثال آگ کی آگ، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو کبھی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ ایسا ہی خواہش کبھی کسی کی دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا محدود ہے۔ ایک بوتل میں 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے، جس میں 1.5 لیٹر نہیں ڈال سکتے۔ تو دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے ضرورت کی پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے،